السلام علیکم اسٹوڈنٹ، دس از مائی نیو لیکچر دی نالج اسکول قائد کیمپس لاہور، جماعت اول ہے، ٹیچر مس بینش۔ سبجیکٹ ہے ہمارے پاس اسلامیات۔ اسلامیت کا ہم کر رہے ہیں باب دوم، ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات و عبادات میں جو عنوان ہے وہ ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس کی ہم نے ریڈنگ کی، اس کے ہم نے سوالات کے جوابات بھی کیے اور اس کے بعد ہم نے خالی جگہ پر بھی کی ایک صفحے پہ۔ اب جو ہے صفحہ نمبر 8 اور 9 کریں گے ہم نے، صفحہ نمبر 8 اور 9۔ یہاں پر بھی 8 پہ ہمیں جملے مکمل کرنے ہیں۔ لیکچر نمبر ہے میرا 4۔ صفحہ نمبر 8 جب آپ کھولیں گے تو آپ کا پیج اس طرح سے آپ کے سامنے آئے گا جو سولو نہیں ہوا ہوگا۔ آپ نے اس کو سولو کرنا ہے اور سولو کرنے کے بعد جو پیج آپ کے سامنے آئے گا وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے سوال نمبر 5 ہے۔ سوال نمبر 5 میں ہم نے خوش خط لکھنا ہے، اللہ، ایک اور دنیا۔ یہاں پہ ڈاٹڈ ہوا ہوا ہے، اللہ بھی، ایک بھی اور دنیا بھی۔ آپ نے اس کے اوپر اپنی لیڈ پینسل سے پھیرنا ہے، اس کو خوش خط لکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ڈاٹڈ آلریڈی ہے، اس کے اوپر آپ نے پینسل پھیرنی ہے اور اس کو خوش خط لکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے اللہ کیسے لکھتے ہیں۔ اللہ کو توڑ کر کے پڑھنا بھی ہے۔ الف لام ال، لام کھڑی زبر ہے لا اللہ، الف یہ کاف ایک، دال نون دن یہ الف یا دنیا۔ تو آپ نے اس کے اوپر پینسل پھیرنی ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے۔ یہ 4 ٹائم آپ اس کے اوپر پینسل جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے اور یہاں پر آپ نے ایک بھی 4 ٹائم لکھنا ہے اور دنیا بھی 4 ٹائم لکھنا ہے۔ تو یہ خوش خط جو ہے اس کی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ سوال نمبر 6 کی طرف دیکھیں گے۔ سوال نمبر 6 میں جملے مکمل کرنے ہیں آپ نے اور الفاظ کا ذخیرہ جو ہے وہ یہ نیچے دیا ہوا ہے۔ یہاں سے ہم نے سوٹیبل لفظ کو دیکھنا ہے کہ جون سا جملے کے ساتھ میچ ہوتا ہے اور جملہ مکمل کرتا ہے، ہم نے اس میں سے وہ والا لفظ نکال کر جملے کو مکمل کر لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جب آپ اس کو سولو کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ دیکھیں خالی جگہ پر کی جو بلینک سپیس ہے وہ دی ہوئی ہے، ہم اس میں کوئی سوٹیبل لفظ لگا کر تو اس کا جملہ مکمل کر لیں گے۔ جب آپ پیج کو سولو کر لیں گے تو آپ کے سامنے پیج اس طرح سے ہو جائے گا۔ اس کے اوپر بھی آپ نے پینسل پھیر لی اور اس کے بعد جملے مکمل کرنے ہیں آپ نے۔ سوال نمبر 6 میں پڑھیں میرے ساتھ۔ نمبر 1 پہ اللہ ڈیش ہے، یہاں پہ ہم ادھر سے ڈھونڈیں گے الفاظ کے ذخیرے میں اللہ کتنے ہیں؟ ایک، تو یہ ایک لکھا ہوا ہے، اللہ ایک ہے۔ آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا۔ نمبر 2 کو دیکھیں، اللہ ہر جگہ ڈیش ہے، اور یہ ہم نے سبق میں بھی پڑھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو موجود ہم اس میں سے ڈھونڈیں گے کہاں پر ہے؟ میم و مو، جیم و جو، دال موجود، تو یہ موجود ہم یہاں پر لکھ دیں گے نمبر 2 پر۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ دیکھیں، ہم اللہ کو نہیں ڈیش سکتے۔ ایسا کون سا کام ہے جو ہم اللہ کو نہیں کر سکتے؟ اللہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، لیکن ایک ایسا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہماری ظاہری آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، تو ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہے دیکھ، دال یہ دیکھ، کھا دیکھ، وہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے۔ نمبر 4 پہ دیکھیے، اللہ نے ڈیش بنائی، اس میں طرح طرح کی چیزیں بنائیں۔ اللہ نے کیا بنایا اور اس میں کون کون سی چیزیں طرح طرح کی بنائی؟ کس میں بنائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی، اللہ نے دنیا، دال نون دن یہ الف یا دنیا، اللہ نے دنیا بنائی، اس میں طرح طرح کی چیزیں بنائیں۔ نمبر 5 دیکھیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں سب سے ڈیش ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کیسی ہیں؟ تو بہت ہی آسان سا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی پیاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ سب سے اچھی ہیں۔ الف 6 اچھے، چھوٹی اچھی، اچھی، تو اچھی ہم یہاں پہ لکھ دیں گے۔ یہ ہمارے جملے مکمل ہو گئے، الفاظ کے جملے، اور یہ صفحہ ہمارا مکمل سولو ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صفحے کو مکمل کر لینا ہے۔ صفحہ نمبر 9 کی طرف دیکھیں گے، میں نے 8 کروا دیا، اب 9 کی طرف دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، 7 کو دیکھیں، خوش خط لکھیے۔ اللہ ایک ہے، ہم نے خوش خط کیا لکھنا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ یہ آپ کے پاس لائنز لگی ہوئی ہیں آپ کے پیج کے اوپر، آپ نے ان لائنز کے اوپر یہ لکھنا ہے، اللہ ایک ہے۔
سب لائنز کے اوپر آپ لکھ دیں گے تو آپ کا خوش خط مکمل ہو جائے گا، آپ کی رائٹنگ بھی امپروو ہوگی اور آپ کو لکھنے کی پریکٹس بھی ہوگی۔ پھر یہاں پہ سوال نمبر 8 ہے، سوال نمبر 8 کو ہم پڑھیں گے زبانی۔ یہ پیج سالو نہیں ہوا، آپ کو پیج ایسا ملے گا، جب پیج کو سالو کر لیں گے تو آپ کے سامنے پیج اس طرح سے ہو جائے گا۔ یہ خوش خط لکھیں گے آپ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور یہ آپ کا پورا پورشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 7۔ اب آپ دیکھیں سوال نمبر 8 کی طرف، زبانی یاد کریں۔ زبانی یاد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ، اللہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے سامنے کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں اور ہم نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، اس کی بہت سی مطلب کہ صفات اتنی ہیں کہ اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ چند ایک الفاظ ہم یہاں پہ جو جملے لکھے ہوئے ہیں ان میں بیان کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس کو یاد بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے۔ کون کون سی؟ اللہ ایک ہے، سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے اور جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، جانور بنائے ہیں، پرندے بنائے ہیں، چرند بنائے ہیں، پودے، پھل، پھول، سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ بہت طاقت والا ہے، ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر چیز نہیں بھی کر سکتے۔ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت طاقت دے کے ہم سے کیا کام کروا لے اور اللہ تعالیٰ کسی وقت ہمیں کمزور کر کے کیا کام نہ کروائے، کیونکہ ساری طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد دیکھیے اللہ کے حکم سے ہر کام ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا نا، شاید پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، یعنی کہ یہی بات ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھو سورج نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، سارا دن ہمیں روشنی دیتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ پھر چاند نکلتا ہے اللہ کے حکم سے۔ موسم تبدیل ہوتے ہیں، یہ تو وہ چیزیں جو بولتی نہیں ہیں، ہم تو انسان بول کے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر کے اپنے خیالات کا اظہار کر لیتے ہیں نا۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں بولتی نہیں ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کے حکم کی تابع ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے نکلتی ہیں۔ موسم تبدیل ہوتا ہے، سردی ہے اپنے وقت پہ چلی جاتی ہے، گرمی ہے اپنے وقت پہ چلی جاتی ہے، بہار ہے، خزاں ہے، اللہ کے حکم سے اپنا کام کر رہی ہیں۔ بادل آتے ہیں اللہ کے حکم سے، بارش ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ ہمارا دل چاہ رہا ہے بارش ہو تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں بارش ہو جائے تو ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو تب بارش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سورج نکال دیتے ہیں، بعض کا سورج میں بھی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ہم خود سانس بھی اپنی مرضی کا نہیں لیتے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہم سانس لیتے ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، یہ سب کام ہم جو کرتے ہیں نا اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، علم کی طاقت، علم کی دولت عطا کی ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے اچھا اور برا۔ اب ہم نے اپنی ذہنی صلاحیت کے سے جو ہے نا اچھی اور بری چیزوں کو جانچنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، برے کام نہیں کرنے۔ ہوتا تو ہر کام اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور دے کر ہمیں آزمایا ہے، اور باقی جو جن کو عقل اور شعور نہیں نہ دیا ان کو آزماتا نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے اپنے وقت پہ کام کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، بادل آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دھوپ چل رہی ہے، کبھی چھاؤں ہو رہی ہے، درخت پھل پھول پودے دیتے ہیں، سب اللہ کے حکم سے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے اللہ ہمیں رزق اور روزی دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہم کھاتے پیتے ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، یعنی کہ جو ہمیں رزق ملتا ہے، جو روزی ملتی ہے، وہ بھی ہمیں اللہ کی مرضی سے ملتی ہے۔ آپ کے بابا کام کرتے ہیں، آپ کی ماما اگر کہیں جاب کرتی ہیں یا کوئی کام کرتی ہیں، ان کو جو روزی ملتی ہے، جتنے پیسے ملتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ملتے ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی ایک ہی تعدل میں، کبھی تھوڑے، کبھی ملتا ہی کچھ نہیں۔ اور رزق انہی پیسوں سے ہم رزق جو ہے وہ خریدتے ہیں،
کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ کی مرضی سے لیتے ہیں، اللہ کے حکم سے لیتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا معبود ہے، یعنی کہ معبود میں نے عبادت کے لائق۔ اللہ صرف ہمارا عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہم نے کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی۔ جو بھی عبادت کے لیے ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے آگے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ دنیا جب سے تخلیق ہوئی ہے اللہ تب سے ہے، اور جب اللہ یہ قیامت بھی آ جائے گی تب بھی اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ اللہ ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم تو یہ ہے نا کہ ہم آج ہیں، پہلے ہم چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں، پھر بوڑھے ہوتے ہیں، پھر ہم اللہ کے پاس واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمیں تو موت آ سکتی ہے نا، لیکن اللہ کو موت نہیں آ سکتی۔ اللہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز فنا ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی ذات نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات نے تو یہ ساری چیزیں تخلیق کی ہیں۔ تو یہ ہو گیا اللہ کی صفات، اللہ کی خصوصیات جو ہم نے پڑھی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں جو ہیں جتنی بھی ہم نے یہ یاد بھی رکھنی ہے، یہ نہیں کہ صرف پڑھ لیا اور پڑھنے کی حد تک ہے۔ اس کو یاد کریں، اس کو ذہن نشین کریں، اور جب کبھی آپ سے کوئی سوال کرے اللہ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے اللہ کی چند صفات بیان کرنی ہے، تو آپ وہ بیان کر سکیں۔ اس کو آپ یاد کریں گے تو آپ وہ صفات بیان کر سکیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟